چیز دیکھی ہے کہ ہر بندے کے اندر ایک مسا ہے، ہر بندے کے. کیسے کہ جب میں اسٹیج پہ بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ میری بیٹیاں، یہ میری بچیاں جو ہیں، یہ بیٹا بھی ہے ہمارا، بچہ بھی ہے، بھائی بھی ہے، پرستش میں، اور اس بچی سے لے کے پیچھے تک سب کو جھومتے دیکھا میں نے. خداوند کی حضوری یہاں پہ محسوس کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جن کے اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں نا، ان کے اسٹوڈنٹس بھی اچھے ہوتے ہیں. ہاللیلویا. زوردار تالیاں خداوند کی اچھی چیزیں آپ کی. تو آج اسپیشلی میں اپنے بھائی کے لیے برکت چاہوں گا اور ان کی کلیسیا کے لیے، کیونکہ ہر جگہ پہ یہ چیز نہیں ہے. ایک مالا ہوتی ہے نا، مالا، اس مالا میں سے اگر ایک ناگ بھی نکل جائے نا، وہ ڈھیلی ہو جاتی. لیکن آپ کی مالا ٹائٹ ہے. خدا میرے بھائی کو اور آپ کو بتائیں. آئیے ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کا آغاز کریں گے. بتائیے آپ سب لوگ خوش ہیں؟ آپ کے دونوں ہاتھ بتائیں گے آپ خوش ہیں، لہرا کے، کیونکہ خداوند کی حضوری یہاں پہ محسوس کرے اور وہ موجود ہے، وہ اپنے بندوں کے درمیان موجود ہوتا ہے. ہاللیلویا. کلام مقدس میں ہم جس آیت کی تلاوت کریں گے، رومیو 10 باب 17 آیت. جو نکال لے بیٹی یا بیٹا آمین کر کے میرے ساتھ تلاوت کریں. رومیو 10 باب 17 آیت. خداوند کی زندگی بخش پاک کلام میں سے پڑھیں گے. رومیو 10 باب اس کی 17 آیت. اس میں یوں لکھا ہے، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. آمین. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنا کر خداوند کی خاص برکت ہو. آمین. کتنے لوگ برکت پانا چاہتے ہیں آج؟ سارے. آمین. آج ہم کلام مقدس میں سے جو تعلیم حاصل کریں گے وہ ہے جی ایمان. کیا ہے؟ ایمان. وہ ہے ایمان. ایمان کا جو لفظی معنی ہے، اس کا مطلب ہے بھروسہ، اعتماد، یقین. بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا اور یقین کرنا. ٹھیک ہے جی. آپ سب کا ایمان ہے کہ خداوند کی پریزنس یہاں پہ موجود ہے. ہاللیلویا. سب سے پہلے ہم اس چیز پہ غور کریں گے کہ ایمان کو اپنانے سے پہلے، ایمان کی برکات اور اس کے فوائد کو حاصل کرنے سے پہلے، ان کی برکات کو حاصل کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایمان ہے کیا. آئیے آپ لوگ بیٹھے. سوری میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آواز کہاں کریں. ایمان رکھتے ہیں مسیحوں، میری بہنوں، میری بھائیوں، ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم جس پہ ایمان رکھتے ہیں وہ دنیا کسی اور پہ ایمان نہیں رکھتی. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا، ہم ایمان رکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح خدا کا. اپنی فکروں کو تو بناتے ہیں، ہم اپنی فکروں کو تو بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اندر ایمان کو بڑھانا چاہیے. کیونکہ ایمان کے ساتھ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایمان کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ زیادہ تر ہوتا کیا ہے کہ ہم مسیحی میں چل بھی رہے ہوتے ہیں، خدا میں چل بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کا جو ایمان ہے نا، وہ بڑا کمزور ہوتا ہے. جیسا کہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم اپنے گھروں کی جو ضرورتیں ہیں وہ کبھی کبھار جب پوری نہیں ہوتی ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم شفا کیسے پائیں گے. لیکن آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ خدا ہے، تو پھر ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہونے چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو کم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کو بڑا کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے جی. خداوند کے نام سے زوردار تالیاں.
ہم تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 36 آیات نکالیے کہ جب ہم اپنے ایمان کو جب چھوٹا کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس لیے جب آپ خدا میں چلتے ہیں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے, ہمیں اپنے ایمان کو بڑا رکھنا چاہیے, ہمیں لٹل فیتھ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اپنے ایمان کو بڑا رکھنا چاہیے. متی کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 26 آیات, متی کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 26 آیات. جی بیٹا. اس نے ان سے کہا, اے کم انتقادو, ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا. آمین. یہاں پہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں جب سارے شاگرد جب کشتی میں سوار تھے تو طوفان آ گیا. جب طوفان آیا تو وہ پریشان ہو گئے. شاگردوں نے کہا کہ اے خداوند ہم تو ڈوب رہے ہیں, ہم تو مر جا رہے ہیں, تو ہمیں بچا. تو خداوند یسوع مسیح نے اٹھ کے ان سے کیا کہا کہ اے کم انقادو, کم یہاں پہ جمع کا لفظ ہے, انقادو, کہ تم کیوں ڈرتے ہو. دیکھیں وہ خدا میں چلتے تھے بلکہ خدا ان کے ساتھ خود تھا, تو ان کو تو ڈرنا نہیں چاہیے تھا نا, تو وہ ڈر گئے. تو خداوند نے ان کو جھڑکا بھی اور انہیں ڈانٹا بھی کہ اے کم انقادو, تم کیوں ڈرتے ہو, تم لٹل فیتھ رکھتے ہو, یعنی کہ تم چھوٹا ایمان رکھتے ہو. اس لیے میرے عزیزوں ہماری زندگی میں کبھی کبھار اس طرح کی ٹینشنیں آ جاتی ہیں, اس طرح کی پریشانیاں آ جاتی ہیں, لیکن ہمیں ان کو فیس کرنا چاہیے, نہ کہ گھبرانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جب ہم گھبرا جاتے ہیں تو خداوند بھی پھر آگے ایسے ہاتھ نہیں کرتا, پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ مزید اور پریشانیوں میں دھنسے جاتے ہیں. اس لیے آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح پر, اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو دور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے اندر اس کی افزائش کو کرنا چاہیے. بیٹا ایک اور حوالہ چھوٹا سا نکالیے, متی 16 باب اس کی 5 آیات. اور شاگرد پار جاتے وقت روٹی ساتھ لینا بھول گئے. آمین. یہاں پہ بھی خداوند یسوع مسیح ان کو فرماتے ہیں اور شاگرد پار جا رہے تھے تو وہ اپنی روٹی لانا ساتھ بھول گئے. تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تھوڑا ویٹ کر لیں ذرا, ہم پیچھے جا کے تو روٹی لے آئے. تو خداوند یسوع مسیح پھر ان کو جھڑکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے کم انقادو, اے کم انقادو, کہ تم کیوں بھول گئے ہو, کہ کیا میرے ساتھ آپ نے وہ معجزے نہیں دیکھے کہ جب روٹیوں کے ٹوکرے, مچھلیوں کے ٹوکرے جب بچ گئے تھے اس وقت آپ کو نظر نہیں آیا. کیونکہ ہمارے ساتھ خدا بھی ہوتا ہے. خدا کی برکات, خدا کی معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے. یہ ہے جی کمزور ایمان. اور جو مضبوط ایمان ہے, کلام مقدس میں اپنے ایک عورت کی بڑی مشہور مثال ہے کہ وہ عورت تھی, وہ 12 سال کی بیمار عورت تھی. اس کو ایک ایسا روگ لگا تھا کہ وہ مطلب کہ اتنی کمزور ہو گئی تھی, اتنی لاچار ہو گئی تھی. اس نے بڑے طبیبوں کے پاس, بڑے ڈاکٹرز کے پاس گئی, لیکن اس کو آرام کہیں سے نہیں آیا. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اس نے سنا, یہ آیت بنی ہی اس عورت کے لیے ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. وہ عورت بڑی بیمار تھی, وہ اس کو ایک ایسا روگ لگا ہوا تھا, وہ اتنی کمزور ہو گئی, وہ دولت مند تھی, اس کا سارا پیسہ, ساری دولت, سارا کچھ ویسٹ ہو گیا, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی. لیکن اس نے سنا کہ ایک مسیحا ہے جس کے نام سے اندھے دیکھتے ہیں, لنگڑے چلتے ہیں, کوئی پاک صاف ہوتے ہیں, مردے زندہ ہوتے ہیں. مردہ 1 دن کا نہیں, مردہ 2 دن کا نہیں, مردہ 4 دن کا زندہ کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. اس نے سنا, اس نے اپنے اندر ایمان کو اڈاپٹ کیا, وہ چل پڑی. لیکن اس کو روگ ایسا تھا کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب بھیڑ میں چلتے تھے تو کوئی نبینا شخص اس کے پاس آتے تھے تو وہ کہتے تھے اے نبی, اے ابن آدم مجھے ٹھیک کر. تو خداوند یسوع مسیح فرماتے تھے بول میں تیرے لیے کیا کروں. تو وہ کہتے تھے کہ مجھے آنکھیں چاہیے, میں نبینا ہوں, میں بینا ہونا چاہتا ہوں. ایسا ہی ہے. تو جب
खुदावंद यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उस औरत ने ये सोचा कि अगर मैं एक औरत हूँ, मैं कैसे उसको अपना बयानिया बताऊंगी कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन उसके अंदर ईमान पैदा हुआ। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। उसने सुना, उसने अपने ईमान की प्रैक्टिस की और उसने अपने अंदर एक एम रखा कि मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। भीड़ में से जाते हुए जब खुदावंद यीशु मसीह जाते हैं, उसने अंदर अपने हिम्मत पैदा की। जब वो गई तो खुदावंद यीशु मसीह ने पोशाक पहनी हुई थी, कलाम मुकद्दस में आप सब जानते हैं। उस पोशाक के फूमन में से एक जो धागा निकला था, ईमान देखिए, उसके फूमन के धागे को उसने जब छूने की कोशिश की, उसने ये नहीं देखा, उसने अपनी सारी शर्म उतार दी, अपना सारा पिछला ट्रैवल भूल गई। लेकिन उसने कोशिश करके जब उसके पास गई तो उसने कोशिश की कि मैं ये करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसका ईमान मजबूत था, लेकिन उसने अपनी कोड़ियों से, कोई गिर रहा है, कोई इधर जा रहा है, लेकिन उसने कोशिश की और उसने जाते ही जब वो फूमन के धागे को जब उसने ऐसे छुआ तो खुदावंद यीशु मसीह वहां पे रुक गए। जब वो रुके तो उन्होंने कहा, शागिर्दों से कहा कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, मुझे किसी ने छुआ है। तो जब उसने छुआ तो वो चंगी हो गई। वो जब उसकी कमजोरी, उसने घुटने, टांगे, हाथ पांव जो टेढ़े थे वो सीधे हो गए और वो साइड पे होके बैठ गई। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया अपने शागिर्दों से कि मुझे किसी ने छुआ है। तो शागिर्दों ने कहा, ऐ खुदावंद, ऐ नबी, इतनी भीड़ है, हमारे ऊपर इतने लोग गिरा पड़ते हैं, किसी ने छुआ नहीं, बल्कि हमें किसी ने टच किया है। खुदावंद यीशु मसीह नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। तो वो औरत डरती कांपती, ये डरती हुई पीछे खड़ी थी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने सादा लफ्जों में कहा कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, वो औरत डरती कांपती खड़ी हुई। उसने कहा, ऐ खुदावंद, जब मैं शर्मा रही थी, लेकिन आज सबके दरमियान, आज सबके सामने मैं ये बयानिया देती हूँ कि मैंने तुझे छुआ है। और मैं इतने सालों से जो बीमार थी, मेरी टांगों में जो दर्द था, मुझे जो रोग है, आज मैं तेरे छूने से ठीक हो गई हूँ। हालेलुया। लोगों के मबूद ऐसे हैं जो ऐसे उनके मतलब कि स्टेज पे जाके अपने माथों को रगड़ते हैं, टांगों पे चल के आते हैं, कोनियों पे चल के आते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आपका खुदावंद वो वाहिद खुदावंद है जो किसी को छू ले फिर भी उसको बरकत मिलती है। अगर कोई उसको छू ले फिर भी बरकत मिलती है। हालेलुया। तो इसी तरह एक औरत खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है, तो वो कहती है, क्या है खुदावंद, मेरा बेटा बीमार है, उसको ठीक कर दे, उसको चंगा कर दे। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डाली। तो वो क्या कहते हैं, क्या है खुदावंद, तो मालकों की टेबल से गिरी हुई रोटी अगर तू इसकी जबान पे रख देगा तो वो चंगा हो जाएगा। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि ये औरत इसराइली नहीं, ये औरत गैर मजहब की है, लेकिन मैंने ऐसा ईमान इसराइल में नहीं देखा। आज मैं अपने घर की थोड़ी सी छोटी सी एक गवाही देना चाहता हूँ। मैं जब भी ईमान के हवाले से कभी बात करें तो देखें कि इस छोटी सी गवाही में हम अपने ईमान की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। भाई जानते हैं कि मेरे वालिद साहब इधर ही काम करते हैं, वो किसी मतलब मुस्लिम फैमिली है, उधर काम करते हैं। तो अम्मी वहाँ पे खाना पकाती हैं। तो उनके बच्चे ये साइज थे, उन्होंने पढ़ा किया, उनके साथ ही बड़े हुए। तो बच्ची जवान होगी, 2 बेटे 1 बेटी थी। वो बच्ची जवान होगी, उसकी शादी हो गई, 3 साल उसकी शादी को हुए, लेकिन उनके घर औलाद नहीं हुई। तो वो मतलब कि चाहते रहे, मेरी अम्मी को कहते हैं कि जरीना अम्मा आप दुआ किया करें मेरे लिए, सबसे दुआ करा लिया, आप भी दुआ किया करें। उन्होंने कहा बेटा हम आपके लिए दुआ करते हैं, लेकिन आज आपने कहा है ज़रा अच्छी दुआ करेंगे या ज़रा लाके कर लेंगे। मेरी अम्मी ने दुआ शुरू कर दी उनकी औलाद के लिए कि खुदावंद इनको औलाद दे। सब दुआ कर रहे थे, उनके तमाम रिश्तेदारों कारब जो भी मिलने वाले थे, उन्होंने दुआ की उनके लिए। लेकिन ठीक उनको दुआ का कहने के बाद सब बंदा अपनी अपनी बातों को भूल गए। कोई 3 माह लग गए इस बात को या 4 माह लग गए। तो जैसे वो उनके दिमागों में से बात निकल गई, लेकिन मेरी अम्मी के जो जिम्मे काम था वो अपने काम को उसी तरह ही उसने कंटिन्यू रखा हुआ था। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक मेरी अम्मी की दुआ सुनी गई। मेरी अम्मी को एक मैसेज मिला
کہ جا کے اس بچی سے کہے کہ اپنے ٹیسٹ کروائے. امی آئی اس گھر میں آئی, امی نے فلان ان کو بھی بلوا لو, ان کو بھی وہ کاموں پہ گئے ہوئے تھے. تو ایک بندہ کو کہا جاتا ہے نا کہ یار زرینہ آپا نے بلایا, پتہ نہیں کی کام ہے. لیکن جب وہ اکٹھے ہوئے گھر میں آئے تو انہوں نے کہا کہ باجی آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں. انہوں نے کہا باجی زرینہ کتنے ہوں, اتنا عرصہ گزر گیا کون کی تھے, لیکن انہوں نے کہا نہیں ٹیسٹ کرائیں. میرا والد میری امی کی بازو پکڑ کے ساتھ پہ لے گئے. انہوں نے کہا یار دیکھ رہا ہے کچھ اندازہ ہی نہ لائیے. مطلب کہ میرے باپ کا ایمان ٹوٹ گیا, لیکن میری ماں نے کہا تو پیچھے ہو جا, تینوں نہیں پتا, مینوں پتا ہے کہ میری خدا اپنے نہ لائے نے. ایمان دیکھیے کہ میں جب خدا میں نہیں تھا میں اس بات پہ غور نہیں کرتا تھا, لیکن جب ہم خدا میں آئے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ میری امی کا ایمان کتنا مضبوط تھا. اس نے اپنے ایمان کی پریکٹس کیسے کی ہے, کیونکہ جب ہم اپنے ایمان کی پریکٹس کرتے ہیں تو ہم معجزات کو دیکھتے ہیں. ہاللیلویا. جب ہم ایمان کی پریکٹس کرتے ہیں تو ہم معجزات کو دیکھتے ہیں. تو ہوا کچھ یوں کہ جب وہ بچی گھر میں آگے, وہ آگے صوفے میں بیٹھ گئے, باجی زرینہ کی ہو گیا. لیکن میری امی نے گاڑی میں بیٹھی, ڈرائیور کو ساتھ لیا, جب ٹیسٹ کرا کے آئی تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ جب ان کی رپورٹ گڈ آئی تو انہوں نے گھر آ کے کیا کیا ہوگا, انہوں نے میری ماں کے سر سے لے کے بالوں تک چوما ان کو. ٹھیک ہے, تو جی آج ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے جو 20 سال کا ہو گیا ہوا ہے. اور سب سے مزیداری کی جو بات ہے جس کو آج بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو وہ بچہ ہے اس کا نام انہوں نے عیسیٰ رکھا ہے, یعنی کہ وہ عیسائی لینگویج بولتے ہیں, ہم یسوع بولتے ہیں. ہاللیلویا. کہ انہوں نے کہا کہ یہ کسی اور نے نہیں دیا بلکہ یہ یسوع المسیح نے دیا ہے, اس لیے اس کا نام آج عیسیٰ رکھے ہیں سبھی. ٹھیک ہے جی. ہاللیلویا. لیکن ایک عورت ان کے جو بہت زیادہ قریب تھی وہ کہتی کہ مانی جاواں گا زرینہ باجی تینوں. انہوں نے کہا پتر تو ہے ہون گل کر رہے, میں پہلے ہی دعا کر دیتی سی کہ خداوند لیٹ دینا ہے تو پہلا ہی کروں. آج انہوں نے اس کا نام عیسیٰ رکھا ہوگا. ہاللیلویا. تو میرے عزیزوں آج وقت ہے اس بات کا, آج اس بات کا ہمیں غور کرنی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کی گروتھ کرنی ہے. اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے. اگر آپ کے پاس ایمان نہیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. ایمان رکھ کے آپ دیکھیں کہ کوئی بیماری ہے, اس کو کہیں یسوع کے نام سے جا, وہ بیماری چلی جائے گی. پنجابی میں کہہ رہے ہیں کہ جدھر رتی جنہ بھی ایمان ہوئے تو پہاڑ نو کبھی تو سائڈ ہو جاتا ہے. کیا کہ یہ ایک مثال ہے, یہ ایک مثال ہے کہ اگر آپ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط رکھیں گے تو آپ نجات پائیں گے. ہاللیلویا. آج ہم نے اپنے اندر اب ایمان کو پیدا کیسے کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے اپنے کلام کو بلا ناغہ پڑھنا ہے. جب آپ کلام پڑھیں گے آپ کے اندر کلام آئے گا. جب آپ کے اندر کلام آئے گا تو آپ کلام کی ہی باتیں کریں گے. ہاللیلویا. نمبر 2, کلام کو پڑھنا ہے اور روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اپنے اندر ایمان کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے یہ 3 چیزیں اپنے اندر رکھنی ہے اور پھر آپ نے اپنے اندر ایمان کی مضبوطی رکھنی ہے اور پھر آپ معجزات کو دیکھیں گے. ہاللیلویا. اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے. تو میں معذرت چاہتا ہوں.